اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم بزرگ و عزیزو، گزشتہ سبق میں ہم نے تیمم کی صحت کے شرائط کو سنا تھا۔ آج انشاءاللہ تیمم کی سنتوں کو سنیں گے۔ جس طرح بہت سے احکام ہیں لیکن ان کو بجا لانے کے لیے ایک سنت طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح تیمم بھی ایک حکم ہے، اس کو بجا لانے کے لیے بھی سنت طریقہ ہے۔ اس کے کل 7 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے کہ جب ہم تیمم شروع کریں نیت کے ساتھ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ دوسری سنت ہے کہ ہم ترتیب سے تیمم کریں، یعنی اسی ترتیب سے جو ترتیب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہیں پاتے ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اس میں طریقہ یہ اپنانا ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پہلے اپنے چہرے کا مسح کر لو، پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم چہرے ہی کا مسح کریں، پھر ہم اپنے ہاتھوں کا مسح کریں۔ اس ترتیب کو اپنانا یہ بھی سنت ہے۔ تیسری سنت ہے کہ ان اعضاء کا مسح پے در پہ ہو، یعنی چہرے کے مسح سے فارغ ہوئے فوراً ہاتھوں کا مسح شروع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کسی عمل سے وقفہ ہو، اس صورت میں سنت کو چھوڑنا ہو جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھے کہ پے در پہ تیمم ہو۔ چوتھی سنت ہے کہ جب ہم مٹی اپنے ہاتھوں سے لگانے کے لیے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، مٹی پر رکھیں، تو رکھنے کے بعد ہاتھ کو ذرا سا آگے کر دیں، یہ چوتھی سنت ہے۔ پانچویں سنت ہے کہ پھر اسی ہاتھ کو وہیں رکھے ہوئے پیچھے لے لیں۔ یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ مٹی اچھی سے اچھی طرح لگ جائے۔ چھٹی سنت ہے کہ اس طرح مٹی لگانے کے بعد ہاتھ کو جب ہم اوپر اٹھائیں تو ایک مرتبہ جھاڑ لیں، تاکہ کچھ کنکریاں لگی ہیں تو وہ گر جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کنکریوں کے ساتھ ہاتھ کو چہرے پر مسح کرنے کی صورت میں چہرہ زخمی نہ ہو جائے۔ ساتویں سنت ہے کہ جب ہم ہاتھ مٹی پر مار رہے ہوں ہماری انگلیاں کھلی ہوں۔ یہ 7 سنتیں ہیں۔ انشاءاللہ ان سنتوں کی روشنی میں تیمم کریں گے تو عمل میں نورانیت آئے گی۔ اس کے بعد ہے تیمم کو توڑنے والی چیزیں۔ تیمم چونکہ وضو اور غسل کا بدل ہے، تو جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہے وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہے۔ جو چیزیں غسل کو توڑتی ہے وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہے۔ مثلاً آدمی پیشاب کرتا ہے تو وضو توڑ جاتا ہے، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ آدمی پاخانہ کر دینے کے بعد اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے، تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ آدمی کے بدن سے منی نکل جاتی ہے تو اس کا غسل ختم ہو جاتا ہے، تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ مرد اور عورت کی شرمگاہ سے مزی نکلتی ہے تو ان کا وضو ختم ہو جاتا ہے، تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔ تو جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑتی ہیں۔ 2 چیزیں اور ہیں جو تیمم کو توڑیں گی۔ ایک یہ ہے، کسی نے وضو کے لیے تیمم کیا تھا، تیمم کر لینے کے بعد اتنا پانی ملا کہ جس سے وضو کر سکے، اتنا پانی مل گیا جس سے وضو کر سکتا ہے اور اس کی حالت بھی اچھی ہے، پانی استعمال کرنے پر قادر ہے، تو اس کا وہ وضو والا تیمم ختم ہو جائے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی نے غسل کے لیے تیمم کیا ہوا تھا، کچھ دیر کے بعد اتنا پانی مل گیا جتنے میں غسل کر سکتا ہے اور حالت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بیمار نہیں ہوا ہے، تو اس کا تیمم ختم ہو جائے گا، پانی سے غسل کرنا پڑے گا۔
ایک چیز یہ ہے کہ کسی نے بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، ٹھنڈی بہت زیادہ ہے یا پہلے سے بیمار ہے، پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی، اس وجہ سے کچھ دیر کے بعد اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، اب وہ اس حالت میں آ گیا کہ پانی استعمال کر سکتا ہے، تو پھر اس کا کیا ہوا تیمم ختم ہو جائے گا، اس کو پانی استعمال کر کے وضو کرنا پڑے گا، اگر غسل ختم ہوا تھا تو غسل کر لینا پڑے گا۔ یہ تھی تیمم کی سنتیں اور نواقض، انشاءاللہ اس کے علاوہ مسائل کل بیان کریں گے۔ اللہ ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سنت